السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقرا لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن اینڈ گرو سکسیس۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عورت کیا ہے۔ عورت خدا تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی آبادکاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ تقریباً برابر کی شریک ہے۔ مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین ہے۔ عورت دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی صورت کانی ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہیں، اس لیے سب کے لیے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ جی ناظرین، عورت بچپن میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا تاج محل ہے۔ ناظرین، یہاں ہم بات کریں گے کہ عورت اسلام سے پہلے کیا تھی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت و مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کے ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ ہی نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی اور نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا، پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی، اور بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی، اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں۔ ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جی ناظرین، ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی کی پوجا، شوہر کی پوجا یعنی کرتی رہے، اور شوہر کے موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ ہی زندہ عورت بھی جلا کر راکھ کر دی جاتی تھی۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری، لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ ان عورتوں کے کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی، بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پونچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد کو سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ جی ناظرین، عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے
کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ و درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردہ سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، عورت اسلام کے بعد کیا تھی دیکھیے نیکسٹ پارٹ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔